أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیت 187. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. دعاؤں کا جو سلسلہ جاری تھا اس میں اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ الہامات پر بھی مشتمل ہیں اور اشعار پر بھی مشتمل ہیں، مگر بعض لمبے کلام جو مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار کے عربی یا فارسی میں ملتے ہیں ان کے ترجمے پر ہی میں نے اکتفا کی ہے. انصار دین عطا کیے جانے کی دعا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مہمات میں تنہائی کے زمانے میں درد دل سے خدا تعالیٰ کے حضور انصار دین عطا کیے جانے کی دعا کی، جس کا ذکر حضرت مولانا نور الدین صاحب کے نام وزیر قرآن کے ایک مکتوب میں فرمایا ہے: رب آتنی من لدنک انصارا فی دینک واذهب عنی حزنی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے رب، مجھے اپنے حضور سے اپنے دین کے لیے معاون مددگار عطا کر اور میرے غم کو دور کر دے اور میرے سارے کام درست فرما دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر مقصودات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جس قسم کا نمونہ صدق و صفا کا عبداللطیف نے دکھلایا ہے اس قسم کے ایمان کے لیے میرا کانشنس فتویٰ نہیں دیتا کہ ایسے لوگ میری جماعت میں بہت ہیں. اور بلا شبہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کا مقام ایک بے مثل مقام تھا جو قیامت تک ایسے ہی رہے گا.
لیکن اس نقش قدم پر چلنے والوں، اسی خلوص سے خدا کی راہ میں جان دینے والوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو عزیز و سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے بہت سے ہیں، کثرت سے پیدا ہوئے ہیں، جن کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، دنیا کی ساری جماعتیں گواہ ہیں کس طرح کس شان سے انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ پھر ایک مختصر دعا ہے، الہی میرے سلسلے کی ترقی ہو اور تیری نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہو۔ ایک دعا ہے، اب میں دعا کرتا ہوں، یہ کشتی نور میں ہماری تعلیم کی بات ہے، اب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم میری تمہارے لیے مفید ہو اور تمہارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ زمین کے تم ستارے بن جاؤ اور زمین اس نور سے روشن ہو جو تمہارے رب سے تمہیں ملے۔ اصلاح امت محمدیہ کے لیے ایک دعا، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم انزل علینا برکات محمد وصلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کی اصلاح پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں اور سلام بھیج۔ یہ دعا رب اصل امت محمد آپ کو الہاماً بھی سکھلائی گئی، یعنی اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح فرما۔ اب زمین میں بکثرت اشعار میں آپ نے دعائیں مانگی ہیں، اس میں سے چند میں اشعار کی صورت میں ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس دین کی شان و شوکت یا رب مجھے دکھا دے، سب جھوٹے دین مٹا دے، میری دعا یہی ہے۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، اے خدا کمزور ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا، ناتواں ہم ہیں ہمارا خود اٹھا لے سارا بار۔ ساری دنیا میں قیام توحید کے لیے دعا، اے قادر خدا، اے اپنے بندوں کے رہنما، جیسا تو نے اس زمانے کو ثنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے حقائق و معرف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، اور اب اس زمانے کو اپنی طرف، اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے۔ کفر اور شرک بہت بڑھ گیا اور اسلام کم ہو گیا، اب اے کریم مشرق اور مغرب میں توحید کی ہوا چلا اور آسمان پر جلد کا ایک نشان ظاہر کر۔ اے رحیم تیرے رحم کے ہم سخت محتاج ہیں، اے ہادی تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے۔ مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، مبارک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نخارہ بجے۔ توکلنا علیک ولا حول ولا قوت الا بک وانت العلی العظیم۔ ہم نے تجھ پر توکل کیا اور سوائے تیرے کسی کو کوئی قوت و طاقت نہیں، اور تو وہی بہت بلند شان اور عظمت والا ہے۔ پھر ایک دعا ہے، وما توفیقی الا باللہ رب تقنا بالحق واکشف علینا الحق واہدنا الی حق مبین۔ اور مجھے کوئی توفیق حاصل نہیں سوائے
سوائے اللہ کے فضل کے، اور میرے رب میری زبان پر حق جاری فرما دے اور ہم پر حق کھول دے اور ہمیں کھلی کھلی صداقت کی طرف رہنمائی فرما۔ جب میں یہ دعائیں حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑھتا ہوں تو اپنے دل میں آمین کہتے جائیں، بلند آواز سے نہیں۔ پھر ایک دعا ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے۔ اے خداوند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل و مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر چلیں، تو ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں، اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہرور ہوں کہ جو نہ صرف اقوا میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں، بالخصوص قوم انگریزی جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی، اور جس کی شائستہ اور مہذب اور برحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاونت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں، تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں، فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم وأیدہم بروح منک واجعل لہم حظا کثیرا فی دینک واجزبہم بحولک وقوتک لیؤمنوا بکتابک ورسولک لیدخلوا فی دین اللہ افواجا، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ان کی خیر و بھلائی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید فرما، اور اپنے دین کا بہت زیادہ حصہ ان کو عطا کر، اور اپنی قوت و طاقت سے ان کو اپنی طرف کھینچ لے تاکہ وہ تیری کتاب اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں۔ پھر دشمنوں کی ہدایت کے لیے ایک منظوم دعا ہے۔ اے خدا تیرے لیے ہر ذرہ ہو میرا فدا، مجھ کو دکھلا دے بہار دین کہ میں ہوں اشکبار، خاک ساری کو ہماری دیکھ اے دانائے راز، کام تیرا کام ہے ہم ہو گئے اب بے قرار، ایک کرم کر پھیر دے لوگوں کو فرقان کی طرف، نیز دے توفیق تا وہ کچھ کریں سوچ اور بچار، وہ کافر کہہ کے ہم سے دور کا رہ جا پڑے، ان کے غم میں ہم تو پھر بھی ہیں حزین و دلشدار، ہم نے یہ مانا ان کے دل ہیں پتھر ہو گئے، پھر بھی پتھر سے نکل سکتی ہے دینداری کی نار، کیسے ہی وہ سخت دل ہوں ہم نہیں ہیں نا امید، آیت لا تیسو رکھتی ہے دل کو استوار، پیش ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالجلال، یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے بار۔ تصویر کے بعد دعائے مدد و نصرت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخالفین اور اقارب کی بدزبانی سے تنگ آ کر میں نے اپنے دروازے بند کیے اور اپنے رب وہاب سے دعا کی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر گر گیا اور یہ عرض کی، یا رب انصر عبدک واخذل اعداءک استجبنی یا رب استجبنی الی ما یستہزئ بک وبرسولک وحتی ما یکذبون کتابک ویسبون نبیک استغیث برحمتک یا حی یا قیوم یا معین۔ اے میرے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا
رسوا کر، اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے نفل کیا جاتا رہے گا، اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے؟ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ فارسی اشعار میں ایک دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زمین و آسمان کے مالک، اے میرے خدا، تو ہی اپنے گروہ کی ہر بلا سے پناہ گاہ ہے۔ اے رحیم، اے دستگیر، اے رہنما، تیرے ہی قبض قدرت میں فضل و قضا ہے۔ زمین میں سخت شور برپا ہے، اے جان آفرین، اپنی مخلوق پر رحم فرما۔ اپنی جناب سے ایک فیصلہ کن امر نازل فرما جس سے ہر قسم کے فتنے اور جھگڑے دور ہو جائیں۔ پھر مخالفین کے حق میں اپنی دعاؤں میں سے ایک مختصر دعا یہ بھی ہے: اے مخالفو، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے۔ پھر میں اس تیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس ناشناس قوم کے لیے سخت اندوہگی ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا، ہمارے ہادی اور رہنما، ان لوگوں کی آنکھیں کھول دو اور آپ ان کو بصیرت بخش، اور آپ ان دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک جامع دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لمبی دعا عربی میں ہے۔ فرماتے ہیں: اے اللہ، ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ رکھ، ان کی تہمتوں سے بری کر، اور ہمیں اپنی حفاظت اور بزرگی اور خیر و بھلائی کے ساتھ خاص کر لے، اور ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کو نہ سونپ دینا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے نیک عمل کریں جن سے تو راضی ہو جائے۔ ہم تجھ سے تیری رحمت، تیرے فضل اور تیری رضا کے طلبگار ہیں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے فضل سے میری قوت بن جا، اور میری آنکھوں کا نور، اور میرے دل کا سرور، اور میری زندگی اور موت کا قبلہ تو ہو جا، اور مجھے محبت کا شغف بخش، اور ایسی محبت مجھے عطا کر کہ میرے بعد کوئی اور اس محبت میں آگے نہ بڑھ سکے۔ اے میرے رب، میری دعا کو قبول کر، اور میری خواہشیں مجھے عطا کر، اور مجھے صاف کر دے، اور مجھے عافیت میں رکھ، اور مجھے اپنی طرف کھینچ لے، اور میری خود رہنمائی کر، اور میری تائید فرما، اور مجھے توفیق بخش، اور مجھے پاک کر، اور مجھے روشن کر دے، اور مجھے سارے کا سارا اپنا بنا لے، اور تو سارے کا سارا میرا ہو جا۔ اے میرے رب، میرے پاس ہر دروازے سے آ، اور ہر پردے سے مجھے خلاصی دے، اور ہر محبت کی شراب مجھے پلا دے، اور نفسانی جوشوں اور جذبات کے وقت خود میری مدد فرما، اور جدائی کی ہلاکتوں اور اندھیروں سے میری حفاظت فرما، اور آنکھ جھپکنے کے برابر لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور مجھے نفسانی برائیوں سے بچانا، اور میری رفت سبھی تیری طرف ہو، اور میرا نیچے اترنا بھی تیری طرف ہو، اور تو میرے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے میں داخل ہو جا، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے سمندروں میں تیرتے اور تیرے انوار کے باغات میں پھرتے ہیں، اور جو تیری تقدیر کے جاری ہونے پر راضی رہتے ہیں، اور میرے دشمنوں کے مابین دوری کر دے۔ اے میرے رب، اپنے فضل اور اپنے چہرے کے نور کے ساتھ تو مجھے اپنا حسن دکھا، اور اپنے مصفا پانی مجھے پلا، اور ہر قسم کے پردوں اور اخبار سے مجھے باہر نکال دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو
جو تاریکی اور پردوں میں اوندھے ہو گئے ہیں اور برکات اور ہر قسم کے نور و روشنی سے دور ہو گئے، اپنی ناقص عقل اور الٹی کوشش کے سبب سے نعمتوں کے گھر سے ہلاکت کے گھر کی طرف لوٹ گئے، اور مجھے اپنی ذات کی خالص اطاعت عطا کر اور اپنے حضور میں دائمی سجدوں کی توفیق بخش، اور ایسی ہمت دے جس پر تیری عنایت کی نظریں اتریں، اور مجھے وہ شے عطا کر جو تو اپنے مقبول بندوں میں سے کسی خاص فرد کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا، اور مجھ پر ایسی رحمت نازل کر کہ جو تو اپنے محبوب بندوں میں سے کسی منفرد وجود کے سوا کسی پر نہیں اتارتا۔ اے میرے رب، میری ہمتوں اور میری کوششوں اور میری دعا اور میرے کلام کی وجہ سے دین اسلام کو زندہ کر دے، اور اس کی آب و تاب، حسن اور خوبروئی واپس لوٹا دے، اور ہر دشمن اور اس کے تکبر کو توڑ کر رکھ دے۔ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو کیسے مجھے زندہ کرتا ہے، مجھے ایسے چہرے دکھا جو ایمانی صفات ساتھ رکھتے ہوں، اور ایسے نفوس عطا کر جو حکمت یمانی کے حامل ہوں، اور ایسی آنکھیں دکھا جو تیرے خوف سے روتی ہوں، اور ایسے دل دکھا جو تیرے ذکر کرنے پر کانپ جاتے ہوں، اور ایسی صاف فطرت دکھا جو حق اور راہ راست کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ اس دفعہ انڈونیشیا کے دورے پر میں نے اپنی ان عاجز آنکھوں سے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جو بے اختیار خدا کے خوف سے روتی تھی اور بے حد آنسو بہاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں پر رحم فرمائے اور ان ساری دعاؤں کو قبول کرے جو وہ دین حق کی خاطر اس دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس دعاؤں کا، یہ سن 1900 کی دعاؤں سے لی گئی ہیں۔ یہ دعائیں 1900 کی دعائیں سے لی گئی ہیں۔ میرا دستور یہ ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سالہ پہلی دعاؤں کو 100 سال گزرنے کے بعد پھر اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح انہی سالوں میں اسی قسم کے فضل نازل ہوتے ہیں جس قسم کے فضلوں کا مطالبہ عاجزی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا ہے۔ اس کے بعد اس اقتباس کا ایک حصہ ہے جو میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کس شان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور سن 2000 سے 2002 تک مسلسل یہ دعائیں مقبول ہوتی چلی جائیں گی اور ہماری آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈا کریں گی۔ ہم حیرت انگیز معجزے خدا کے قدرت کے دیکھیں گے۔ ہم جب دیکھیں تو ہمارے دل درود سے بھر جانے چاہیے۔ ہمیں اپنے نفس کے متعلق دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ساری کامیابیاں جو آپ دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی تو فعل ہی ہمیں نصیب ہوں گی۔ کچھ دعائیں اب فہرست میں چھوڑ رہا ہوں، وہ بعد میں کسی وقت شامل کر لی جائیں گی، کیونکہ میں وقت دیکھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو آخری دعا میں نے ذکر کیا تھا آسمانی گواہی طلب کرنے والی، یہ 1900 میں کی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، تو جانتا ہے کہ کس وقت یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ بس اب 100 سال کے بعد ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ لمبا اقتباس اب آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادر و قدوس حی و قیوم جو ہمیشہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے، تیرا نام عبدالآباد تک مبارک ہے۔ تیرے قدرت کے کام کبھی رک نہیں سکتے، تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام دکھلاتا ہے۔
تو نے ہی اس 14ویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ اٹھ کہ میں نے تجھے اس زمانے میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ایمان کو زندہ اور قوی کرنے کے لیے چنا ہے، اور تو نے ہی مجھے کہا کہ تو میری نظر میں منظور ہے، میں اپنے عرش پر تیری تعریف کرتا ہوں، اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو وہ مسیح موعود ہے جس کے وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور تو نے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید، اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی دعوت کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، ان کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سب سے پہلا مومن ہوں، اور تو نے ہی مجھے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا اسلام کو تمام قوموں کے آگے روشن کر کے دکھلاؤں، اور کوئی مذہب ان تمام مذہبوں میں سے جو زمین پر ہیں برکات میں، معارف میں، تعلیم کی عمدگی میں، خدا کی تائیدوں میں، خدا کے عجائب غرائب نشانوں میں اسلام سے ہم سری نہ کر سکیں، اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے اپنے لیے تجھے اختیار کیا، مگر اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، اور میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا، اور میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور، لوگوں کا مال کھانے والا، وعدوں کا تخلف کرنے والا، حقوق کو تلف کرنے والا، لوگوں کو گالیاں دینے والا، عہدوں کو توڑنے والا، اپنے نفس کے لیے مال جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نسبت کہیں جو مسلمان کہلاتے اور اپنے تئیں اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں، اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ جو حقیقت جو کچھ وہ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور انہوں نے صدہا آسمانی نشان تیری طرف سے دیکھے مگر پھر بھی قبول نہیں کیا، وہ میری جماعت کو نہایت تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک ان میں سے جو بدزبانی کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اے میرے مولا قادر خدا مجھے راہ بتلا اور کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے تیمور کی طرف بندے نہایت قوی طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں، اور جس سے ان کا ایمان قوی ہو اور تجھے پہچانیں اور تجھ سے ڈریں، اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک پاک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو، اور زمین پر پاکی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں، اور ہر ایک طالب حق کو نیکی کی طرف کھینچیں، اور اس طرح پر تمام قومیں جو زمین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ ہے، اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھائی دے کہ جو ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شمال و جنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے، جس طرح آج کل اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن کو مشرق و مغرب اور شمال کے جنوب میں اپنی چمکار دکھانے کے لیے مقرر فرما دیا ہے، لیکن اگر اے میرے پیارے مولا میری رفتار تیری نظر میں اچھی نہیں ہے اور تو مجھ کو اس صفحہ دنیا سے مٹا دے تا میں بدعت اور گمراہی کا مجرم نہ ٹھہروں، میں اس درخواست کے لیے جلدی نہیں کرتا۔ یہ فقرہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلائی تھی، میں اس درخواست کے لیے جلدی نہیں کرتا تا میں خدا کے امتحان کرنے والوں میں شمار نہ کیا جاؤں، لیکن میں عاجزی سے اور حضرت ربوبیت کے ادب سے التماس کرتا ہوں کہ اگر میں اس عالی جناب کا منظور نظر ہوں تو 3 سال کے اندر کسی وقت میری اس دعا کے موقع میری تائید میں کوئی ایسا آسمانی نشان ظاہر ہو جس کو انسانی ہاتھوں اور انسانی تدبیروں کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہ ہو، جیسا کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کو انسانی تدبیروں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اگرچہ اے میرے خداوند یہ سچ ہے کہ تیرے نشان انسانی ہاتھوں سے بھی ظہور میں آتے ہیں،
لیکن اس وقت میں اس بات کو اپنی سچائی کا معیار قرار دیتا ہوں کہ وہ نشان انسانوں کے تصرفات سے بالکل بعید ہو، کہ وہ نشان انسانوں کے تصرفات سے بالکل بعید ہو، اور کوئی دشمن اس کو انسانی منصوبہ قرار نہ دے سکے کہ اے میرے خدا تیرے آگے کوئی بات انہونی نہیں، اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو میرا ہے جیسا کہ میں تیرا ہوں۔ تیری جناب میں الحاظ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں، اور اگر یہ سچ ہے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے، تو تو میری تائید میں اپنا کوئی ایسا نشان دکھلا کہ جو پبلک کی نظر میں انسانوں کے ہاتھوں سے اور انسانی منصوبوں سے برتر یقین کیا جائے، تا لوگ سمجھیں کہ میں تیری طرف سے ہوں۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے توانا اور سب قوتوں کے مالک خداوند، تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں، اور کسی جن اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں۔ دنیا میں ہر ایک فریب ہوتا ہے، اور انسانوں کو شیاطین بھی اپنے جھوٹے الہامات سے دھوکہ دیتے ہیں، مگر کسی شیطان کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے ہیبتناک ہاتھ کے آگے ٹھہر سکے، یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھا سکے، کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، اور جو العلی العظیم ہے۔ جو لوگ شیطان سے الہام پاتے ہیں ان کے الہاموں کے ساتھ کوئی قادرانہ غیر کوئی روشنی نہیں ہوتی جس میں الوہیت کی قدرت اور عظمت اور ہیبت بھری ہوئی۔ وہ تو ہی ہے جس کی قدرت سے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اپنے موزانہ نشان دکھلاتے رہے ہیں اور بڑی بڑی پیشگوئیاں کرتے ہیں، جن میں اپنا غلبہ اور مخالفوں کی درماندگی پہلے سے ظاہر کی جاتی تھی۔ تیری پیشگوئیوں میں تیرے جلال کی چمک ہوتی ہے، اور تیری الوہیت کی قدرت اور عظمت اور حکومت کی خوشبو آتی ہے، اور تیرے مرسلوں کے آگے ایک فرشتہ چلتا ہے تا ان کی راہ میں کوئی شیطان مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکے۔ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے، بس اگر تو 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 سے شروع ہو کر دسمبر 1902 عیسوی تک پورے ہو جائیں گے، میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلا دے، اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب ہیں اور دجال اور خائن اور مفسد ہے، تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا، اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مستحق سمجھوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ دیکھ میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسا کہ پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے، تو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ اپنے لیے نہ اپنی عزت کے لیے، بلکہ نہ اپنی عزت کے لیے بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانیں اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں، اور جس کو تو نے بھیجا ہے اس کی تکذیب کر کے ہدایت سے دور نہ پڑ جائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں، یہاں تک سورج اور چاند کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں پیشگوئی کی تاریخوں کے مطابق گرہن میں آویں، اور تو نے وہ تمام نشان جو 100 سے زیادہ ہیں میری تائید میں دکھلائے جو میرے رسالہ تجاق القلوب میں درج ہیں۔ تو نے مجھے وہ چوتھا لڑکا عطا فرمایا جس کی نسبت میں نے پیشگوئی کی تھی کہ عبدالغدنوی حال امرتری نہیں مرے گا جب تک وہ لڑکا پیدا نہ ہو، تو وہ لڑکا اس کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا۔ میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسے اچلتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ ماں کے دیکھنے سے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ یہ جو بڑے زور سے بارش برس رہی ہے یہ بھی اللہ کے فضلوں کا نشان ہے،
اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ الہی نشانات کے طور پر بارش کو بھی ہمارے حق میں استعمال فرماتا ہے، اور جب اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تو بڑی زور اور بڑی طاقت کے ساتھ آسمان رحمت کی نعمت برساتا ہے اور خدا کے جلال کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ بس اس خطاب کے بعد میں اب آپ کے سامنے جلسہ سالانہ کے بارے میں چند ضروری امور میزبانوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک خطبے میں نے کچھ امور پیش کیے تھے، مگر بعض پہلوؤں سے بعض کی تکرار کی ضرورت ہے۔ اور جلسہ شروع ہو چکا ہے، میں نے میزبانوں کے لیے بھی ہدایتیں سنی ہیں، مہمانوں کے لیے بھی، اور دونوں کے لیے، یعنی میزبانوں اور مہمانوں کے لیے بھی۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ مہمانوں سے عزت اور اکرام کا سلوک کریں۔ انگلستان کے احمدیوں کو چاہیے کہ وہ ذوق شوق کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوں، بغیر کسی عذر کے کوئی غیر حاضر نہ رہے۔ بعض لوگ 3 دن کے بجائے صرف 2 دن یا آخری دن کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد صرف میل ملاقات ہوتا ہے۔ اس جلسے کی برکات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 دن حاضر رہیں اور ہر لحاظ سے مستفید ہوں۔ جو گھر کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اگر شوق سے زیادہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو ہرگز مہمان نوازی نہیں بلکہ اقربا کے حق میں آتے ہیں۔ بلند آواز سے تو میں کرنا یا ٹولیوں میں پھر کر کہہ بلند کرنا اچھی عادت نہیں۔ بعض اوقات مہمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر ہنسا جا رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک جلسے کے موقع پر بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس مہمان نے مجھ سے شکایت کی کہ مجھ پر، میرے رنگ پر، میری نسل پر ہنسا جا رہا تھا، حالانکہ ہنسنے والوں کا دور کا بھی خیال نہیں تھا۔ بہرحال ہنسیں تو احتیاط سے ہنسیں، یعنی بہت اونچی آواز سے کہہ نہ لگائیں تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان پر ہنس رہے ہیں۔ اگر کسی مہمان کو اپنی کار وغیرہ میں بٹھائیں تو ہرگز کرایہ کے طور پر نہ ایسا کریں، ان سے کسی قسم کے کرایہ کا مطالبہ جائز نہیں۔ مہمانوں کی خدمت اپنا شعار بنائیں اور محبت، خلوص اور قربانی کے ذریعے سے ان کی خدمت کریں۔ مہمانوں اور میزبانوں دونوں کے لیے ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے میں اپنا وقت گزاریں اور انتظام کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ لنگر خانے میں بھی نماز کی ادائیگی کا انتظام ہونا چاہیے، اور پہرے دار بھی ضرور نماز ادا کریں۔ ان کے افسران کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ فضول گفتگو سے اجتناب کریں، باہمی گفتگو میں دھیما پن اور وقار قائم رکھیں۔ تلخ گفتگو سے اجتناب کریں۔ جس حد تک ممکن ہو جلسے کی کارروائی وقار اور خاموشی سے سنیں۔ مرکزی انتظام کے تحت نعروں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں نے بار بار نعرے لگا کر تقریر میں دخل اندازی سے منع کیا تھا، لیکن جو نعرہ لگانے والے ہیں انہوں نے بار بار مجھ سے مطالبے کیے کہ بغیر نعروں کے تو مریض پھیکی سی لگتی ہے، تو ان کی خاطر انشاءاللہ نعروں کا انتظام کر دیا جائے گا مرکزی انتظام کے تحت۔ اور جو لوگ اس جوش سے اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں ان کے متعلق ٹیلی ویژن کو ہدایت ہے کہ ان کی شکلیں نہ دکھائیں، تاکہ ایک نفسانی خیال کے تحت نعرے نہ لگائے جائیں کہ ہم کیسے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہرگز ان کی شکلیں ٹیلی ویژن پر نہیں آنی چاہیے، مگر سب کا اجتماعی نعرہ جس شان سے بلند ہو اچھا ہے۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ جلسے کی تقریروں کے دوران باہر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں نہ کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ مسجد، رہائش گاہ، جلسہ گاہ اور سارا ماحول صاف ستھرا رکھنے میں پورا تعاون فرمائیں۔
اپنے ساتھ بیگ میں یا جیب میں ایک خالی پلاسٹک کا تھیلا رکھ لیا کریں اور استعمال شدہ چیزیں اسی میں ڈالا کریں. بعد میں اسے بڑے بن میں پھینک دیا کریں. کھانے والی مارکیوں میں بھی کھانا کھانے کے بعد ڈسپوزیبل برتن خود اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں، یا اگر منتظمین چاہیں تو پھر وہ خود ہی یہ کام کریں گے. خیال رکھیں کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی ضائع نہ ہو. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی ڈالتے تھے جو ختم کیا جا سکتا ہو. اس لیے اپنی تھالی میں اتنا ہی ڈالیں جو آپ کھا سکتے ہیں. دوبارہ ضرورت پڑے تو جتنی دفعہ چاہیں ڈالیں. اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں، بے تکلفی سے کریں. تکلف ایک مصنوعی چیز ہے، تکلف سے باز رہیں. ہر قسم کے جماعتی اموال اور اشیاء کی حفاظت اور ان کے استعمال میں خاص احتیاط برتی جائے. غض بصر اور پردے کا خیال رکھیں. بعض خواتین جو کسی وجہ سے چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، ان کا لباس اور انداز بھی ان کے لیے پردے کا کام کرتا ہے. بعض عورتیں جو چہرہ نہ ڈھانک سکیں ان کے لیے جائز نہیں کہ سرخی پاؤڈر لگا کر اور بناؤ سنگھار کر کے سر عام پھریں. بعض دفعہ غیر احمدی خواتین اپنے طور پر سنگھار کر کے آتی ہیں اور آنے والے مہمانوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ احمدی خواتین ہیں یا غیر احمدی خواتین ہیں، لیکن ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر منع کرنا، سختی سے منع کرنا ہرگز جائز نہیں. جو کوئی سمجھتا ہے سمجھتا رہے. اگر ان کو سمجھانا ہے تو لجنہ کی کارکنات ایک طرف لے جا کے پیار کے ساتھ سمجھائیں. اسلام آباد کی حدود میں داخلے سے قبل متعلقہ حفاظتی عملے کے سامنے خود ہی چیکنگ کے لیے پیش ہو جایا کریں. یہ تاثر نہ ہو کہ آپ مجبوراً آمادہ کیے گئے ہیں. ہر وقت شناختی کارڈ لگا کر رکھیں، اور اگر کوئی شخص اس کے بغیر نظر آئے تو اس کو بھی نرمی سے سمجھائیں. حفاظت کے پہلو کو ہر وقت ذہن میں رکھیں. یاد رکھیں حفاظت صرف اللہ کی ہے، مگر اللہ کے حکم کے تابع حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو بیدار رکھنا چاہیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ حفاظت بہرحال خدا ہی کی ہے. اپنے دائیں بائیں جو بھی آپ کے دائیں بائیں دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھا کریں. ان کو چاہیے کہ آپ پر نظر رکھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں اور چہرے سے بعض دفعہ لگتا ہے کہ بڑے ہی کوئی خونی قسم کا آدمی ہے. تو ایسے چہرے تو کم ہی ہوں گے احمدیوں میں انشاءاللہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہوں تو آپ بیدار مرد رہیں اور ان پر نظر رکھیں. کسی کے متعلق اگر اطلاع ملے کہ وہ اجنبی ہے اور وہ اس کی حرکات ٹھیک نہیں ہیں تو چاہیے کہ محکمے کو مطلع کر دیں، اور جب تک محکمے کی طرف سے اس کا انتظام نہ ہو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہیں. بچوں کے رونے سے جو شور پڑتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے کہ والدین جو بچوں والے ہوں وہ پیچھے بیٹھا کریں، اور اگر بچے شور ڈالیں تو ان کو لے کر باہر نکل جائیں. اب لندن میں بھی گاڑیاں پارک کرنے کا ایک مسئلہ بن گیا ہے. اس کثرت سے لوگ وہاں آئے ہیں اور گاڑیاں پارک کرتے ہیں کہ بعض دفعہ میزبانوں کو، مہمان ارد گرد کے ہمسایوں کو بڑی شکایات پیدا ہوتی ہیں. اس لیے احتیاط کریں. ہاں دور جا کے گاڑی کھڑی کرنا پڑے، دور سے پیدل آ جائیں، مگر نزدیک کے ہمسایوں کو بالکل تکلیف نہ دیں. ٹریفک کے قواعد کو جیسا کہ ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے محفوظ رکھیں. رستوں کے حقوق کا خیال رکھیں. تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں، کیونکہ یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. بازار جلسہ کے دوران بند رہیں گے، مگر بعض دفعہ فوری ضرورت کے لیے بعض دکانیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں.
تو اب بھی انتظام کے تابع کھلی رہیں گی، لیکن عموماً بازار بند رہنے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں گزاریں۔ جو مہمان مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں آپس میں ملتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ظاہر ہونے والے نشانات اور واقعات کا تذکرہ کریں۔ بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کے نشانات ہر علاقے میں اترتے رہتے ہیں۔ جو احمدی گواہ ہیں وہ تائید باری تعالیٰ کے نشانات بھی ہیں، اور دشمن پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے نشانات بھی ہیں۔ تو کیوں نہ یہ باتیں کریں، اس سے بیان کرنے والوں کا ایمان بھی بڑھے گا اور سننے والوں کا ایمان بھی بڑھے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خام خواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے۔ اپنی قیمتی اشیاء پر نظر رکھیں۔ بعض دفعہ ایسے بڑے اجتماعات کے موقع پر کئی قسم کے شریر لوگ بھی آ جاتے ہیں، بھیس بدل کر، وہ جیب کترے بھی آ جاتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کریں، اور گری پڑی چیز کے متعلق ویسے تو وہی رہنے دینا چاہیے، مگر اس لیے کہ کوئی دوسرا آدمی غلط نیت سے اس کو اٹھا نہ لے، بے شک اس کو اٹھا کے گمشدہ اشیاء کے شعبے تک پہنچا دیا کریں۔ وہ اعلان کر کے بتا دیں گے، جس شخص کی بھی وہ چیز ہوگی اس کو واپس کر دیں گے۔ اسی طرح گمشدہ بچوں پر نظر رکھیں، ان کو گمشدہ اشیاء کی طرح گمشدہ خیمے میں پہنچا دیں، گمشدہ چیزوں کے خیمے میں پہنچائیں اور ان کے متعلق وہ اعلان کر دیں گے۔ آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت پر میں اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ مقرر لکھا جاتا ہے کہ اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمت اللہ سے بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، اور اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس قدر قومیں آ ملتی ہیں۔ اپنی نظروں کو آپ ان کو دیکھ دیکھ کے ٹھنڈا کریں گے، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا، بارش بھی فرما دی، اور آخر پر اس کو خود ہی دھیما بھی کر دیا۔ ہمیشہ خدا یہ فضل ہم پر نازل کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بارش کو ہمارے لیے ایک نشان بناتا رہتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ادعوه يستجب لكم